الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک جشن نزول قرآن کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا، تزکیہ نفس کا مہینہ رخصت ہوا۔ اس مہینے میں شوبہ یاتراؤں کے ذریعے فرقہ پرستوں نے ہمارے گھر اجاڑنے کی کوششیں کی، فساد برپا ہوئے، ملک کی 5 ریاستوں میں فساد برپا ہوا، اور پھر مسلمانوں کو مجرم قرار دے کر ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا، ان کی دکانات کو توڑا گیا، حتیٰ کہ مساجد کے بعض حصوں کو بھی بلڈوزر کے ذریعے توڑا گیا، اللہ کے گھروں سے لاؤڈ اسپیکر نکال دیے گئے، حجاب کا مسئلہ، حلال کا مسئلہ، اور پھر کھرگاؤں مدھیہ پردیش میں مسلمان گاؤں کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بلکتی مائیں، سسکتے بچے روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی زندگی کا سب کچھ اثاثے کو ملبے کے ڈھیر میں چھوڑ کر زندگی بچانے کے لیے انہوں نے ہجرت کو ترجیح دی۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس کو اگر ہم دیکھیں تو بیت المقدس میں صہیونی سازش اور مسلمانوں پر جبر اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ عالم اسلام کے 27 ممالک اضطرابی کیفیت میں اور بہت سے ممالک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے 16 ذمہ داروں کی جانب سے ایک بیان آتا ہے کہ عید الفطر کو پرامن رہیں، اور عید الفطر میں سمجھیے کہ مسلمان خطابات میں ذرا نرم لہجہ استعمال کریں اور بستی کے بااثر غیر مسلموں سے روابط رکھیں، عید میں ان کو شامل کریں۔ تو یہ جو بیان مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اکابرین کا آیا کہ یعنی مسلمان مجرم ہیں، مسلمان سمجھیے کہ عید کو گڑبڑ کرتے ہیں، جھنڈے لے کر جلوس نکال کر گلال اڑاتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہیں، مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں، ایسا اس سے ایک امیج دینے کی کوشش کی گئی، جبکہ مسلمان استغفار اور درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے عیدگاہ اور مساجد کو جاتے ہیں، اور استغفار پڑھتے ہوئے ہی اللہ کو منا کر خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہیں۔ کوئی شرنگیزی مسلمان عید کے اجتماع سے واپس ہوتے ہوئے نہیں کرتے، اور نہ عیدین کو یا کسی بھی تہوار میں مسلمان کوئی شرنگیزی کرتے ہیں۔ مسلمان تو سب امن کے لیے، امن سب سے بڑا ہتھیار مسلمان سمجھتا ہے، مسلمان امن کو سب سے بڑا ہتھیار سمجھتا ہے، لیکن یہ بیان دے کر ایسا محسوس ہوتا ہے کسی ایجنسی کا شکار ہے، یا حکومت کے دباؤ کا شکار ہے، یا سنگ کا شکار ہے۔ اب یہ اکابر اور قیادت کے منصب پر رہنے کے لائق نہیں ہوئے۔ اتنے بڑے طوفان، جبکہ حجاب، حلال، گھر توڑے جا رہے ہیں، مساجد توڑی جا رہی، مسلمان ہجرت کرنے پہ مجبور ہیں، ان لوگوں کی زبان سے ان مظلومین کے لیے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، اور مسلمانوں کو ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ اور پھر حجاب کے مسئلے پہ بھی کہا کہ مسلمانوں تم خاموش بیٹھو اپنے گھروں میں، عدالتیں کام کرے گی۔ سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ کی ڈیلی ہیئرنگ کے بعد سپریم کورٹ نے حجاب کے مسئلے کو سننا پسند نہیں کیا، کہا کہ میٹر ارجنٹ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حالات ہیں ملک میں، ان حالات کو پورے مد نظر رکھتے ہوئے میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تحریک مسلم شبان کے صدر کی حیثیت سے آپ کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شبان کے تمام ذمہ داروں کو، کارکنوں کو، نوجوانوں کو اور ساری امت کو، عالم اسلام کو عید کی مبارکباد۔ لیکن اس مبارکباد کے ساتھ ہم ذرا سا عید کی خوشیوں میں ان مظلوموں کو بھی یاد کر لیں، ان مسلم نوجوانوں کو بھی یاد کر لیں جو جیلوں میں ٹھوس دیے گئے NRC NPR کے عنوان پر، آج تک ان کی رہائی نہیں ہوئی۔ ان علماء کو اور ان مبلغین کو یاد کر لیں جو جیلوں میں بند کر دیے گئے۔ ان سب درد اور کرب کے ساتھ آپ کو پھر ایک بار عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ یہ عید ایک نئی صبح کا پیغام لے کر آئے، امت مسلمہ کے لیے ایک نئی نوید کا اعلان لائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔